اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ چند نوجوان جو اپنے دین کے تحفظ کے لیے غار کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہوئے، ان کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، یہاں کچھ عبارت اگر محذوف مان لیں تو معنی اور زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ وَلَوْ رَأَيْتَهُمْ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کو بیدار سمجھیں گے، سوئے ہوئے وہ محسوس ہی نہیں ہوتے۔ وَلَوْ رَأَيْتَهُمْ، اور اگر آپ ان کو دیکھیں آپ ان کو کیا سمجھیں گے، کیا خیال کریں گے؟ بیدار۔ کچھ مفسرین نے اس بیداری کی علامت اور دلیل یہ لکھی ہے، اگرچہ اس حوالے سے کوئی مستند روایت نہیں ہے، کہ وہ اس کیفیت میں سوئے ہوئے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھنے والے کو وہ بیدار محسوس ہوتے تھے۔ بہرحال جو بھی کیفیت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے وہ نقشہ اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کو بیدار سمجھیں گے۔ ایقاظاً یہ جمع ہے یاقظن کی، ایقاظ یاقظن کی جمع ہے، اور اسی طرح رقود راقدن کی جمع ہے، رقود راقدن کی جمع ہے فعول کے وزن پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ وہ تھے تو سوئے ہوئے، لیکن ان کی کیفیت کچھ اس قسم کی تھی کہ دیکھنے والا ان کو سویا ہوا نہیں سمجھتا تھا بلکہ بیدار سمجھتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ بار بار کروٹیں بدلتے تھے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ شاید صرف ویسی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں لیکن جاگ رہے ہیں۔ جی وَنُقَلِّبُهُمْ، قلب کا معنی الٹ پلٹ ہونا، وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، مراد ان کے پہلو بدلتے ہیں، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب، کیونکہ صدیوں پر توحید ایک لمبا عرصہ وہ سوئے رہے۔ اگر ایک ہی کروٹ پہ وہ لیٹے رہتے تو زمین کی مٹی ان کے جسم کو کھا جاتی، جسم متاثر ہوتا، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک ہی پہلو پر لیٹنے والا بندہ وہ متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے ایک طالب علم تھے، وہ کسی اپنے مرض کی وجہ سے وہ ایک پہلو پر لیٹے رہے، ان کا ایک پہلو وہ یعنی فالج زدہ جس طرح انسان ہوتا ہے اس طرح وہ جام ہو گیا، تو آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا یعنی ڈاکٹروں نے ورزش کروائی تو وہ جسم جو ہے نا وہ متحرک ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا عرصہ سارے انتظامات کروا دیے، وہ پہلو بھی بدلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کے پہلو بدلتے تھے، ذات الیمین دائیں جانب، وذات الشمال اور بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، وہ جب وہاں سے نکلے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا اپنا کوئی خاص پالتو کتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انس کی وجہ سے وہ کسی ایسے کتے کو کھانا وغیرہ ڈال دیتے ہوں گے تو وہ مانوس ہو گیا۔ کتا ایسا جانور ہے جو اپنے مالک کی بڑی پہچان رکھتا ہے، بڑی شناخت رکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے ہوں اور یہ ساتھ نکل آیا ہو۔ اس حوالے سے کوئی مستند روایت نہیں ہے، باقی تفسیریں تو بہت زیادہ ہیں، اور یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جنت میں سارے انسان ہی جائیں گے سوائے ایک جانور کے، اور وہ اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی صحیح روایت ہم تک مروی نہیں ہے۔ تو یہ کتا جو ہے وہ غار کے اندر نہیں تھا بلکہ دہلیز پہ تھا، چوکھٹ پہ تھا،
یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کتا کسی نے رکھا ہے گھر کے اندر نہیں رکھا باہر ہے تو اس کی گنجائش ہے. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او ولا تصاویر. جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو گھر کے اندر کتا شوقیہ طور پہ لوگ کتے رکھ لیتے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ کافروں کی، انگریزوں کی نقالی کے اندر ہم اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ وہ انسانوں سے زیادہ کتوں سے لاڈ پیار کرتے ہیں، اپنے بیڈ پہ اپنے ساتھ کتوں کو لٹاتے ہیں. اور مسلمان بھی شوقیہ طور پہ کتے پالتے ہیں. شوقیہ طور پہ کتا پالنا جائز نہیں ہے. ہاں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ کتا رکھنا جائز ہے. 3 صورتوں میں کتا رکھنا جائز ہے، اس کے علاوہ کتا رکھنا جائز نہیں ہے. کلب ماشیت، جانوروں کی حفاظت کے لیے. یہ جو جانور باہر چرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ وہ جو جانور ہیں نا وہ سائمہ ہوتے ہیں، چرنے والے ہوتے ہیں ان کے، یعنی اکثر ان کا گزر بسر ان جانوروں کا باہر کھلے میدانوں میں ہوتا ہے. خاص طور پہ آج بھی میرا خیال ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جانور جو ہے نا دور دور تک لوگ چرانے کے لیے لے جاتے ہیں. حتیٰ کہ جن کی اپنی زمینیں بھی نہیں ہیں انہوں نے بھی کئی 100 بکریاں رکھی ہوئی ہیں. شاید سندھ میں بھی ایسا ہوگا. جو گزر سفر کا ذریعہ یہ جی، گزر بسر کا ذریعہ جو ہے نا وہ جانور ہیں، اور وہ جانور جو ہے نا لوگ چرانے کے لیے صبح کو لے جاتے ہیں اور شام کو واپس لے آتے ہیں. تو ایک کتا ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ساتھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، تاکہ کوئی سانپ، کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز اگر وہ یعنی آئے، بھیڑیا وغیرہ، تو دفاع ہو سکے. حتیٰ کہ بعض کتے اس قدر سمجھدار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بکری ریوڑ سے جدا ہوتی ہے تو کتا فوراً اس کو جو ہے نا وہ ریوڑ کے اندر داخل کر دیتا ہے. تو یہ مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا یہ جائز ہے. اسی طرح کھیتی کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے، یا گھر کی حفاظت بھی اس میں شامل ہو گئی، شکار کے لیے بھی کتا جو ہے وہ جائز ہے. یعنی اس کو تعلیم دی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے آپ شکار کر سکتے ہیں، اور اس کا کیا ہوا شکار وہ جائز ہے. یہ بھی مسائل تفصیل سے انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. جی، تو فرمایا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا. باسطہ کا معنی پھیلانا، دراز کرنا، لمبا کرنا، اور یہ اسم فاعل ہے. ذراع یہ جو ہے نا یہ مرفق ہے، یہ ساری ذرا ہے، یہ سارا ذرا ہے. تو وہ اپنے بازو جو ہے وہ دہلیز پر پھیلائے ہوئے تھا. وسید دہلیز، چوکھٹ، اس غار کا دہانہ، منہ. اور کیفیت ایسی ہے کہ لو اطلاع تھا، ملا کر ہم نے پڑھا لو اطلاع تھا. اگر آپ اطلاع پائیں، جھانکیں، اندر منہ داخل کر کے دیکھنے کی کوشش کریں. اطلاع تھا یہ باب افتعال سے ہے. باب افتعال کی تا کو تو سے بدل دیا گیا ہے اور تو کو تو کے اندر مدغم کر دیا گیا ہے. اگر آپ جھانکیں علیہم ان پر لولیتا، تو آپ پیٹھ پھیر لیں منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے. فرارن یہ مفعول مطلق ہے یا مفعول لہو ہے. وَلَا مُلِئْتَ، اور البتہ آپ لام تکید، آپ بھر جائیں. مُلِئْتَ یہ مجہول ہے، آپ بھر جائیں یعنی آپ کے اندر ڈال دیا جائے ان کی طرف سے ان کا روب، خوف، ڈر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور ایسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. تفاعل، تساؤل، ایک دوسرے باہم کوئی کام کرنا.
تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں ٹھہرنے کے بارے میں، ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں۔ کذالک ایسے ہی، کیسے یعنی جس طرح ہم نے ان کو سلایا، عجیب طریقے سے سلایا، ایسے ہی ہم نے عجیب طریقے سے ان کو اٹھایا۔ ان کا سونا بھی عجیب اور ان کا اٹھنا بھی عجیب۔ جی، جس طرح ہم نے ان کو سلا دیا تھا ایسے ہم نے ان کو اٹھایا۔ لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ چنانچہ قال قائل منہم، جب اٹھے آپس آنکھیں کھولیں، باہر روشنی کی طرف دیکھا تو اندازہ لگانے لگے کہ کتنا عرصہ سوئے ہوں گے۔ اتنا عرصہ سونے کے باوجود بھی نہ تھکاوٹ ہے۔ ہماری نیند اگر 6 گھنٹے ہے، اگر ہم 10 گھنٹے سو لیے ہیں نا تو جسم سے تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ نیند پوری نہ کریں تب بھی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ سو لیں تب بھی، الا ماشاء اللہ بعض لوگوں کے تجربات وسیع ہوتے ہیں، وہ 3 دن بھی سوئے رہیں تو ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ جی، قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، قائل، قال یقول سے اسم فاعل، اصل میں کیا تھا؟ قابل، تو واو کو الف زیادہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ سے بدل دیا۔ کم لبثتم، کتنا عرصہ تم ٹھہرے؟ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ مومن تھے، موحد تھے، اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اسی لیے تو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یار کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ پتہ نہیں ہے ان کو، سوئے ہوئے ہیں اللہ کے ولی اور ان کو پتہ نہ چلا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہاں ولی اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کی خبر ہے۔ یعنی یہ اللہ کے ولی سوئے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے بارے میں علم نہیں ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، اور وہ اللہ کے ولی جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو دوسروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ولیوں کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں۔ جی، قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبثتم، کتنا عرصہ تم ٹھہرے، یعنی کم مدتاً لبثتم۔ کم استفہامیہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، کم استفہامیہ ہوتا ہے، کم خبریہ ہوتا ہے۔ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے، اور کم جو خبریہ ہوتی ہے اس کی تمیز مجرور ہوتی ہے، مفرد یا جمع۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے اندازہ لگایا نا کہ جب ہم سوئے تھے سورج نکل رہا تھا، اب اٹھے ہیں تو سورج غروب ہو رہا ہے، لہٰذا دن کا کچھ حصہ ہے۔ بہرحال انہوں نے اس طرح اندازہ لگایا کہ ہم ایک دن سوئے یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم سوئے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر انہوں نے آپس میں یہ اختلاف کرنے کے بعد خود کہا یا ان میں سے کسی ایک سمجھدار انسان نے کہا، ساری سمجھدار تھے لیکن ایک نے سمجھدار، علیہ السلام جی الحمدللہ، جی 2-3 لڑکے چلے جائیں، تھوڑا کام میں 5-7 منٹ کا کام ہے کہ چلے جانا بھائی جی، 3 لڑکے چلے جائیں، عاطف چلے جائیں، چلے جائیں جی، اور شاباش 1-2 لڑکے اور چلے جائیں، کوئی 1 لڑکا اور چلے جائیں جی۔ قالو، کہنے لگے، ربکم اعلم بما لبثتم، اب اس میں بھائی تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ جاننا کچھ زیادہ ضروری ہے کہ کتنا عرصہ کتنے گھنٹے سوئے ہیں؟ ٹھیک ہے سوئے ہیں، عقل مند لوگوں کا یہ شیوانی کے وہ وقت ضائع کر، ایسے ہی فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں طالب علموں کی، اور پھر 2-3 گھنٹے جو ہے نا ایسے ہی خام خواہ جو ہے نا وہ تکرار میں ضائع کر دیتے ہیں۔
تو یہ عقل مندوں کی نشانی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اندازہ لگایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اس بحث کو چھوڑتے ہوئے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تم ٹھہرے، جتنا عرصہ ٹھہرے ہو رب کو تو پتہ ہی ہے، لہٰذا اس تکرار کی اور اس پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف وقت کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے اور اپنے وقت کو قیمتی بناتے تھے۔ خلیل نحوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اثقل الساعات علی ساعۃ آکل فیہا، کہ میرا سارا وقت پڑھنے پڑھانے میں لکھنے لکھانے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور سب سے مشکل گھڑی میرے نزدیک کھانے کی گھڑی ہے، کیونکہ اس میں میرا پڑھنے لکھنے والا کام رک جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ علم کا ایسا چسکا، ایسی چاشنی کہ کھانا پینا جو ہماری ضرورت ہے اس کو بھی اپنے لیے وہ بڑا مشکل وقت سمجھ رہے ہوتے تھے۔ اور بعض بزرگ تو بیگم کو کہہ دیتے کہ چوری بنا دو تاکہ ٹائم تھوڑا لگے کھانے پہ، زیادہ ٹائم کھانے پہ صرف نہ ہو جائے، یا پھر وہ اللہ والی کو کہہ دیتے کہ تم منہ میں لقمے ڈالتی رہو اور میں اپنا لکھنے والا جو کام ہے وہ کرتا رہوں۔ جی، یہ ابن عقیل کے بارے میں مروی ہے کہ وہ سرید کو وقت کی بچت کے لیے ترجیح دیتے تھے، ابن عقیل رحمہ اللہ۔ اور بعض بزرگ تو ایسا کرتے تھے، پہلے یہ سیاہی والی قلمیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ دوسری قلمیں ہوتی تھیں، یہ قلمیں نہیں ہوتی، پینسلیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ دوسری قلمیں ہوتی تھیں، وہ جو کانے کو ٹکا لگا کے جو ہے نا وہ بنائی جاتی تھیں، سیاہی میں ڈبو کے لکھا جاتا تھا۔ تو جب کوئی ملنے کے لیے آتا یا کوئی اور کام ہوتا تو وہ اس وقت کے اندر ساتھ باتیں کرتے، اس مہمان کو ٹائم دیتے اور ساتھ کلمے بناتے تاکہ وقت یہ بھی جو ہے نا وہ ضائع نہ جائے۔ اس وقت کے اندر بھی وہ یعنی علم کے لیے ہی گویا کہ اپنی کلمیں تیار کر رہے ہوتے تھے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ وقت دے رہے ہوتے تھے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے اندر 3,53,000 اوراق لکھے ہیں۔ ان کی جو کتابیں ہیں، ٹوٹل کتابیں، اگر ان کے صفحات کا اندازہ لگائیں تو وہ صفحات 3.5 لاکھ صفحات بنتے ہیں، اور اگر ہم ان کی زندگی کا یعنی حساب لگائیں تو ایک دن میں تقریباً 40 صفحات بنتے ہیں۔ ہم 40 صفحات پڑھ نہیں سکتے، انہوں نے 40 صفحات لکھے ہیں، اور لکھنا آسان نہیں ہوتا، دیکھ کے نہیں لکھنا، معلومات جمع کرنی ہے، ذہن کے اندر کمی بیشی، کبھی ایک لائن لکھ لی پھر مٹا دی کہ نہیں اس طرح لکھنا ہے، تو 40 صفحات یومیہ بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 78 کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب ان کی ایک یاقوت التاویل ایسی ہے جو 40 جلدوں میں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی دیکھ لیں، تہذیب و تہذیب کتنے 30 جلدوں میں، اور پھر تقریب و تہذیب خلاصہ اس کتاب کا لکھا، اور باقی کتابیں کون سا ایسا حدیث اور اصول حدیث کا فن یعنی کوئی مسئلہ ہے جس کے اندر انہوں نے کتاب تحریر نہیں کی۔ علامہ سیوطی کو دیکھ لیں کتنی انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ ہم تو وقت کو ضائع کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے مچھلی خریدی کہ پکائیں گے اور کھائیں گے، لیکن پڑھنے پڑھانے میں اتنے مصروف ہوئے کہ پکانے کا ٹائم نہیں ملا، کچی کھا گئے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم چاول بنانے کے لیے پیریڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ علم کی چاشنی نہیں ہے، ہمیں علم کی لذت نہیں ہے ہمیں۔ قالو امام غزالی کی کتنی کتابیں تھیں؟ ان کی 78 کتابیں تھیں۔ 3 لاکھ صفحات کس نے؟ یہ ابن جریر رحمہ اللہ نے۔ اسی طرح امام رازی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یعنی یہ ابن جریر ہیں، بہرحال تحقیق کرنی پڑے ابن جریر ہے یا ابن جوزی ہیں، یہ تحقیق کرنی پڑے گی۔ امام رازی نے یومیہ تقریباً 20 صفحات لکھے ہیں، اور یہ 15 لائنوں والے صفحات نہیں، 31 لائنوں والے صفحات انہوں نے تقریباً اگر ان کا ٹوٹل نکالیں تو تقریباً 20 صفحات بنتے ہیں امام رازی رحمہ اللہ۔ جی، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم،
انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تم ٹھہرے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ، پس بھیجو اپنے میں سے ایک کو، بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ، اس چاندی، یہ چاندی دے کر۔ وارق ایک ہے ورق، یہ ہے وارق، چاندی کو کہتے ہیں وارقن، فضتن بھی کہتے ہیں اور وارق بھی کہتے ہیں، چونکہ اس زمانے کے اندر جو کرنسی چلتی تھی وہ سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو ہم کرنسی استعمال کرتے ہیں یہ تو کرنسی ہے ہی نہیں، یہ تو رسیدیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس 1000 کا نوٹ ہے، یہ ایک رسید ہے آپ کے پاس کہ آپ کا 1000 روپیہ اسٹیٹ بینک کے اندر جمع ہے، یا 1000 روپے کا سونا وہاں موجود ہے، جو ہوتا نہیں ہے جی۔ بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ فَابْعَثُوا، انہوں نے کہا بھیجو، احدکم، اپنے میں سے ایک کو، بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ چاندی دے کر، یعنی چاندی کا سکہ دے کر۔ معلوم ہوا کہ وہ خرچے کے لیے پیسے ساتھ لے کے گئے تھے، زیادہ رہا ساتھ لے کے گئے تھے جی۔ اسباب ہے، یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں لہٰذا ہم کوئی جو ہے نا ایسا کوئی منتر پڑھیں گے کہ کھانا حاضر ہو جائے گا، پھونک ماریں گے، کوئی ورد کریں گے تو کھانا حاضر ہو جائے گا۔ اسباب ہیں، اللہ کے نبی اور ولی بھی اسباب اختیار کرتے تھے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، تو بھیجو اپنے میں سے ایک کو، بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ چاندی دے کے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اسم اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے نا، هَٰذَا الطَّالِبُ، اسم اشارہ پہلے اور مشار الیہ بعد میں، تو یہ جو ہے نا وارق یہ پہلے آیا ہے اور هَٰذِهِ یہ بعد میں آیا ہے، کیونکہ جب مشار الیہ مضاف مضاف الیہ ہو تو پھر اسم اشارہ کیا ہوتا ہے، بعد میں آتا ہے، ورنہ یہ پھر اشارہ مشار الیہ نہیں رہیں گے، یہ مبتدا خبر بن جائیں گے۔ جیسے دو جملے ہیں، ھذا کتابکم اور دوسرا ہے کتابکم ھذا۔ ھذا کتابکم اگر پڑھیں گے تو یہ آپس میں مبتدا خبر بن جائیں گے، ھذا پھر مبتدا ہوگا، یعنی یہ اشارہ مشار الیہ ان کو نہیں کہیں گے۔ اور کتابکم ھذا، اس میں بھی اگرچہ یہ کتابکم جو ہے یہ مشار الیہ مقدم نہیں ہے، ترکیب میں اس کو موصوف بنائیں گے اور ھذا کو صفت بنائیں گے، لیکن ھذا سے مراد کتاب ہی ہوگی جی۔ یہ چاندی دے کر بھیجو، الی المدینتی، شہر کی طرف۔ شہر چونکہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، کوئی 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر جتنا بھی سفر کر کے وہ گئے ہیں، اتنا تو بندہ جانتا ہی ہوتا ہے اپنے علاقے کو، تو ان کو پتہ تھا کہ فلاں جگہ پہ ہوٹل موجود ہیں، کھانا مل سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے میں سے جو سمجھدار بندہ تھا، زیادہ سمجھدار تھا، کیونکہ ہر بندہ خرید و فروخت کرنا یہ اس کا ماہر نہیں ہوتا جی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو چیزیں خریدنے کا بڑا فن ہوتا ہے، بڑا اس کا طریقہ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے میں سے ایک کو بھیجا شہر کی طرف اور کہا کہ فَلْيَنظُرْ، چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا، اس شہر کا کون سی چیز ہے، از کا زیادہ پاکیزہ، صاف ستھرا، تعامن، کھانے کے اعتبار سے، شہر میں کون سے ہوٹل پہ زیادہ اچھا کھانا ملتا ہے تو وہ کھانا لے کے آئے۔ ازکا میں یا تو حلال کھانا شامل ہے کہ حلال کھانا، کیونکہ اس زمانے میں بت پرست مشرک لوگ بھی تھے، تو کسی مشرک کے ہوٹل سے کھانا نہیں لے کے آنا، حلال کھانا ڈھونڈ کے لے کے آنا ہے۔ اور یا پھر ازکا میں یعنی اچھا کھانا، چونکہ یہ اشارہ ہے اس میں کہ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ بڑے یعنی امیر گھرانے کے یہ نوجوان تھے اور اچھا کھانے پینے والے یہ لوگ تھے، اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح کا ملے لے آؤ، بے شک جو ہے نا وہ کچی دال ہی کیوں نہ ہو، نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ از کا تعامن، جو اچھا کھانا ہے وہ لے کے آؤ، صاف ستھرا، حلال اور طیب۔ فَلْيَأْتِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ لے کے آئے تمہارے پاس، بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے کھانا، رزق سے مراد یہاں کھانا۔ سب سے پہلے تو ڈھونڈنا ہے کس ہوٹل پہ اچھا کھانا ملتا ہے، پھر وہاں سے کچھ کھانا ہمارے لیے لے کے آنا ہے۔ تو انہوں نے
یعنی سب نے پیسے اکٹھے کیے اور مل کر، یہ نہیں ہے کہ ایک نے پیسے دیے 10 روپے کی دال میرے واسطے لے آئیں تو انہیں 10 دیتے کہ سبزی میرے واسطے لے آئیں، نہیں، سب نے اکٹھا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا امریکن سسٹم ہے، تو سب نے اکٹھے پیسے کیے اور اکٹھا کھانا وہ انہوں نے منگوایا۔ اور جی اور بھی ہوں گے، لیکن ایک سکے سے وہ ایک سکے سے تو بکریاں خرید لیتے تھے، تو یہ وہ سستا زمانہ تھا، یہ زمانہ نہیں کہ اب تو انسان کی جیب میں 100 روپے ہو تو وہ روٹی نہیں کھا سکتا۔ جی، تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ ایک کام کرنا ہے، جب اجتماعی کام ہے تو وہ سارے ہی کریں، کسی کو اپنا وکیل اور نائب بنایا جا سکتا ہے، اگر ایک بندہ وہ کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہ ایک بندہ وہ کام کر لے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ چلو سارے ہی چلتے ہیں جی بازار کے اندر اور ہوٹل پہ بیٹھ کے جو ہے نا کسی ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح باہر پھٹوں پہ کرسیوں پہ بیٹھ کے ایک اچھا انسان کھاتا ہوا یہ اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھیجو بندہ اور یہاں لے کے آئے کھانا، جی یعنی پارسل لے کے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، وہاں پہ الجھنا شروع نہ کر دے، ریٹ کا تو تکار شروع ہو جائے، دکاندار کہنے جی میں نے تو 100 کی دینی ہے پلیٹ، اور یہ کہہ کے نہیں جی میں نے تو 80 کی خریدنی ہے، تو تکار شروع ہو جائے گی، پھر ہمارا راز کھل جائے گا۔ اس لیے جس طرح ملتا ہے نا بس نرمی سے، بڑے اچھے طریقے سے، محتاط اور ہوشیاری سے یہ ڈیل کرنی ہے اور چپ کر کے آ جانا ہے۔ اور ولا یشعرن بکم احدا، وہ جس کو بھیجو نا وہ نہ خبر دے تمہارے بارے میں کسی کو، ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہ دے، ورنہ بات پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچ جائے گی، اور جس ڈر سے ہم بھاگے ہیں وہی خطرہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے بڑے پلانے کے ساتھ، مشورے کے ساتھ ایک بندہ بھیجا کہ وہ کھانا لے کے آئے۔ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہاں پہ قرآن مجید کا حروف کے اعتبار سے نصف ہو رہا ہے۔ یہ جو تا ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ کی تا، 2 نقطوں والی تا، یہ تا پہلے نصف میں شامل ہے، اور اس تا کے بعد جو لام ہے یہ لام دوسرے نصف میں شامل ہے۔ ایک ہی لفظ کا کچھ حصہ پہلے نصف میں داخل ہے اور دوسرا حصہ دوسرے نصف میں شامل ہے، اس لیے یہ عام رسم الخط سے ذرا موٹا لکھا گیا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ ہوشیاری کرے یا نرمی سے، لطف باریک بینی، تو وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، بڑی ہی پیار محبت سے، اچھے طریقے سے خرید و فروخت، محتاط طریقے سے خرید و فروخت۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ وہ معلوم کروائے، خبر دے تمہارے بارے میں، بکم تمہارے متعلق، احدن کسی کو بھی۔ کیوں خبر نہیں دینی؟ کیوں؟ کیونکہ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ مطلع ہو جائیں گے تم پر، یہ یظہروا ظاہرہ یظہروا کے یہاں ہم 2 معنی کر سکتے ہیں۔ ایک مطلع ہونا، اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا جو آگے انہوں نے بیان کیا۔ اور دوسرا معنی غالب آنا، ظاہر علیہ بمانا غالب علیہ، ظاہر علیہ بمانا غالب علیہ، غالب آ جانا۔ اگر وہ مطلع ہو گئے تم پر، بہرحال دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ مطلع ہو گئے تو پکڑ لیں گے غالب آ جائیں گے، اور غالب بھی تب آئیں گے جب مطلع ہوں گے، لہٰذا کوئی یعنی فرق نہیں ہے، دونوں مفہوم معنی جو ہے نا اس میں شامل ہیں۔ جی ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر مطلع ہو جائیں گے تو یرجموکم، یہ ان شرطیہ ہے، یہی وجہ ہے کہ یظہرون کا نون اور یرجمون کا نون گر گیا ہے، نون اعرابی۔ اگر وہ مطلع ہو گئے تم پر، یرجموکم، تم کو رجم کر دیں گے۔ رجم کرنا یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا۔ اس زمانے میں یہ پسٹل، یہ کلاشن اور یہ دیگر اسلحہ جو ہے نا جدید اسلحہ نہیں تھا، تو زیادہ تر تلوار کے ذریعے سے یا پتھر مار مار کے مجرم کو سزا دی جاتی تھی، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور تلوار کے ذریعے سے تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، پتھر کے ذریعے مارنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا جس کو زیادہ سزا دینی مقصود ہوتی تھی تو پتھر مار مار کے ہلاک کرتے تھے۔
تو وہ تم کو رجم کر دیں گے، سزا ایسی دیں گے کہ تمہیں مار مار کے ختم کر دیں گے۔ یرجموکم، تم کو رجم کر دیں گے، او یعیدوکم، یا تم کو لوٹائیں گے، فی ملتہم، اپنے دین میں، ان کا جو دین ہے بت پرستی والا شرکیہ، تو وہ اپنے دین میں لوٹا لیں گے۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید سموئی ہوئی ہے تو ہم شرک کریں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، اس لیے اطلاع نہیں دینی، کوشش کرنی ہے کہ ان کو ہمارے بارے میں علم نہ ہو۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے تب کبھی بھی۔ وَإِنْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، یعنی کب فلاح نہیں پاؤ گے، اذن تب سے مراد یعنی اگر تم ان کے دین میں لوٹ گئے۔ چنانچہ ہم سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ ان عدتم فی ملتہم لن تفلحوا ابدا۔ اذن کا مطلب کیا ہے کہ ان عدتم فی ملتہم، اگر تم ان کے دین میں لوٹ گئے تو ہرگز نہیں تم کامیابی پا سکتے، فلاح پا سکتے۔ جی، یعنی گویا کہ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ توحید چھوڑ کے شرک اختیار کرنا، کفر اختیار کرنا، یہ کامیابی سے ناکامی کی طرف سفر ہے۔ توحید چھوڑ کے شرک اختیار کرنا یہ کامیابی سے ناکامی کی طرف سفر ہے، اور توحید اختیار کر لینا یہ کامیابی ہے۔ توحید اختیار کر لینا یہ کامیابی ہے، کیونکہ توحید پہ جنت ملنی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ کامیابی ہے۔ جی، وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی آثَرْنَا عَلَيْهِ، ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی کیسے، یعنی جس طرح ہم نے ان کو ثابت قدم رکھا اور ان کے ساتھ دیگر عجیب و غریب ان کے ساتھ معاملات کیے، اسی طرح ہماری یہ قدرت میں یہ بات شامل تھی کہ ہم ان کے بارے میں لوگوں کو مطلع کر دیں، شہر والوں کے سامنے ان کی حقیقت کھل جائے۔ جس طرح ہم نے ان کی حقیقت کو چھپایا، ایسی ہم نے ان کی حقیقت کو منکشف کر دیا اور ظاہر کر دیا لوگوں پر۔ اعثرنا، یہ نا جو ہے یہ فاعل کی ضمیر ہے، مفعول کی ضمیر محذوف ہے، یعنی آثرناہم، ہم نے ان کو مطلع کر دیا۔ کن کو؟ جن کو کیا ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا تذکرہ محذوف، یعنی آثرنا اہل المدینہ یا آثرناہم، ہم نے لوگوں کو مطلع کر دیا علیہم، ان اصحاب کہف پر۔ کیوں اللہ کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ اپنے ان موحدین کو اللہ چھپا کے رکھتا، اللہ تعالیٰ نے ان کا راز یعنی ان کو منکشف کر دیا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے، لیعلموا، تاکہ لوگ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور بے شک قیامت اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کو ناممکن سمجھتے تھے، ہم نے اصحاب کہف کو ان پر منکشف کر دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر 300 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے، اللہ ہزاروں سال کے بعد بھی اسی طرح دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے لوگوں پر واضح کرنا تھا، ظاہر کرنا تھا، اور اس زمانے کے اندر لوگ جس حق کے مسئلے میں اختلاف کرتے تھے، قیامت کے متعلق اختلاف کرتے تھے، ہم اس واقعے کے ذریعے سے دراصل ان کے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے تھے کہ ہم دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہیں۔ جو اللہ 300 سال سلا کے اٹھا سکتا ہے، اسی طرح وہ اللہ مارنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ جی، اذ یتنازعون بینہم، جب وہ، یہ کب اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا؟ اذ یہ ظرف ہے، اور
یہ ظرف بنے گی آثرنا کی، یعنی ہم نے کب مطلع کیا؟ جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا ہم نے اطلاع دے دی تاکہ جھگڑا ختم ہو۔ نواز اللہ حق سے مراد توحید نہیں ہو سکتا؟ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں۔ امرہم یہ ہم ضمیر اس کے مرجع میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے معاملے میں کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے کہ نہیں، تو اس بارے میں وہ جھگڑا کر رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ضمیر سے مراد اصحاب کہف، جب وہ اصحاب کہف کے متعلق اختلاف کر رہے تھے، یہ کون لوگ ہیں، کتنا عرصہ سوئے ہیں، ان کے بارے میں جب وہ اختلاف کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کر دیا۔ بہرحال جب لوگوں کو ان کی اطلاع مل گئی، کیسے ملی، کیا سرائیاں ہیں، تفسیری باتیں ہیں، اسرائیلی روایات ہیں کہ جب دکاندار کو اس نوجوان نے سکہ دکھایا، اور پرانے زمانے میں جس طرح آج کل بابا جی قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے، اسی طرح پرانے زمانے میں بھی سکوں پہ کوئی تصویر، کوئی علامت وغیرہ ہوتی تھی، تو جب وہ اس نے دیکھا کہ یہ پرانا 300 سال پرانا سکہ ہے، اس دکاندار نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خزانہ اس کو ملا ہے زمین سے دفن کیا ہوا۔ آج کل تو یہ سکے چلتے نہیں ہیں، کیونکہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کرنسی، نوٹ چینج ہوتے رہتے ہیں نا، تو اس نے دوسرے دکاندار کو دکھایا، چند دکاندار جمع ہو گئے، شور برپا ہو گیا کہ یہ بندہ کون ہے، دیکھو، تحقیق کرو، کرتے کرتے بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ تو اس طرح جو ہے نا ان کا راز کھل گیا، اور پھر وہاں سے چند معتبر لوگ چلے اور اس بندے کے ساتھ غار تک پہنچے، اور پھر کہا جاتا ہے، جب یہ کہا جائے نا کہا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ بات یعنی ایسے ہی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا، جو نوجوانوں میں سے ایک تھا، وہ غار کے اندر داخل ہوا، اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ یعنی وہ لیٹا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے نا وہ موت دے دی۔ بہرحال اس طرح کی کوئی باتیں کی جاتی ہیں، ان کی بہرحال خبر آؤٹ ہو گئی، یہ بات تو کنفرم ہے۔ باقی اس کی تفصیل کیا ہے، یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی۔ آگے بھی کئی قصے آئیں گے، اس میں پہلے یہ نقطہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی واقعہ بیان کیا ہے، کسی بھی قوم کا، کسی بھی نبی کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قصے، کہانی اور ناول اور ڈائجسٹ کی طرح ایک پوری تفصیل میں وہ کوئی بھی واقعہ بیان نہیں کیا۔ یعنی کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا قصہ پیدائش سے لے کے وفات تک ایسے پیدا ہوا اور پھر ایسے کھیلا کرتا تھا، فلاں فلاں کھیل اس کو پسند تھے، اور پھر بڑا ہوا، اور پھر فلاں اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر پڑھتا رہا، اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ ہوا، نہیں۔ حتیٰ کہ ایک ہی نبی کا اللہ نے قصہ اگر بیان کیا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کی جزیات مختلف صورتوں میں بکھیر دی ہے، ایک جگہ پہ ایک چیز کا ذکر، دوسری جگہ پہ دوسری چیز کا ذکر۔ یہ کتاب جب ہم قرآن پڑھیں تو اس کو ایک کہانیوں کی کتاب، ایک قصے کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں، یہ عبرت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، سبق آمیز کتاب ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی میسج دینا تھا، پیغام دینا تھا، واقعے کے جس ٹکڑے سے وہ سبق ملتا ہے اللہ نے وہ ٹکڑا ذکر کر دیا، تو اس لیے چیدہ چیزیں جو ہے نا وہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو اب یہ پوری تفصیل، بھائی اس سے کیا ہمیں سبق ملنا تھا کہ وہ شہر میں گیا اور پھر آگے یہ ہوا اور پھر آگے یہ ہوا، اس سے کوئی خاص سبق نہیں ملنا تھا، اس لیے یہ حذف کر دیا گیا، یہ چیز یعنی واقعے سے ڈیلیٹ کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مختصر سی بات ذکر کی جو سبق آمیز تھی اور جس سے کوئی نصیحت کا پیغام مل سکتا تھا۔ جب وہ وہاں پہ لوگ پہنچے تو اب
لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو فوت ہو گئے ہیں، یہاں پہ کوئی نشانی مقرر ہونی چاہیے، کوئی یادگار۔ بعض لوگ یعنی بعض لوگوں کی یہ فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ کوئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کی کوئی یادگار بننی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ایک بندے نے، ایک بادشاہ نے بیوی کی یاد میں جناب والا ایک بڑا محل، بہت بڑا محل، کروڑوں روپے خرچ کر دیے، تاج محل بنا دیا جی ایک بیوی کی خاطر۔ تو بہرحال اسلام ان چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ رغبت نہیں دلاتا کہ اس طرح کی یادگاریں جو ہے وہ تعمیر کی جائیں۔ بہرحال انہوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ اب کیا نشانی ہونی چاہیے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے پر غالب آئے، لنتخذن، یہ جو لام ہے نا لام تقید کا، یہ مشعر ہے کہ یہاں سے قسم کا لفظ معذوف ہے، یعنی واللہ لنتخذن، یہ لام قسمیہ ہے، ہم تو ضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجدن، مسجد، ہم تو ان پر ضرور مسجد بنائیں گے، یادگار کے طور پہ ہم مسجد بنائیں گے۔ اب مسجد بنانا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ ہے۔ مسجد بنانا کتنا نیکی کا کام ہے کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور وہ بھی شاید یہ سمجھ رہے تھے، چونکہ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ جب اصحاب کہف کا راز آؤٹ ہوا تو اس وقت وہاں علاقے پر انہی لوگوں کی حکومت تھی جو ان نوجوانوں کے ہم عقیدہ تھے، یعنی اگر یہ عیسائی تھے تو اب عیسائیوں کی حکومت آ چکی تھی، اب وہ ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے ان لوگوں کو، نوجوانوں کو اللہ کا بہت بڑا ولی سمجھا اور یہاں نشانی مقرر کرنا چاہی، انہوں نے کہا ہم مسجد بنا دیں گے۔ اور یہ مسجد کن لوگوں نے یہ مشورہ دیا؟ بااثر لوگوں نے۔ غریب کی جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں، مالدار، سیٹھ اور عہدے والے، تو وہاں غریبوں کی کون سنتا ہے؟ تو لہٰذا جو نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، صحیح دیندار لوگ تھے، ان کی تو کسی نے نہیں مانی، بلکہ غالب لوگوں نے، جو بااثر لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم تو مسجد بنائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ بعض ہمارے بھائیوں نے یہاں سے دلیل لے لی کہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس نشانی، یادگار بنانا، مسجد بنانا، دربار بنانا، یہ گنجائش نکلتی ہے یہاں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ تو توحید اور اپنی قدرت کے طور پہ بیان کیا تھا، لیکن یہاں سے جناب والا وہ دلیل لے لی گئی کہ قبروں کے پاس جو ہے وہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، جس طرح کہ اصحاب کہف نے بنائے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایسا کرو؟ اللہ نے تو حکم نہیں دیا نا، یہ ان کا ایک ذاتی مشورہ تھا، اور یہ بھی سب کی رائے نہیں تھی بلکہ بااثر لوگوں کی رائے تھی۔ اور جو بااثر لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں اس طرح کی سکیمیں ہی آتے ہیں، کوئی یادگار بنا دو، تو انہوں نے ایسا کیا۔ یاد رکھو کہ شرک اس طرح چور دروازے سے داخل ہوتا ہے قوموں کے اندر۔ سب سے پہلا شرک جو دنیا کے اندر آیا قوم نوح کے اندر، وہ بھی ایسے ہی آیا۔ اللہ کے نیک 5 ولی تھے، فوت ہو گئے، تو لوگوں کو بڑی عقیدت تھی ان سے، انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یار ان کی یادگار ہونی چاہیے، ان کے مجسمے ہونے چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آئے، ہم بھی ان کی طرح نیکی کریں۔ ان کی نیت اچھی تھی، انہوں نے اس نیت سے ان کے جو ہے نا مجسمے بنا لیے۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی، بعد میں آنے والی نسل کے اندر وہ ایمان، وہ توحید اور وہ چیزیں نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا بابا جی ادھر آتے ہوتے تھے، لہٰذا جو ہے نا ہمیں جانا چاہیے، نظر آنے شروع ہو گئے، اور پھر آخر ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرنے کی بجائے انہی کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ ایسا اس طرح شرک کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ شیطانی طریقہ ہے جی، یعنی امت کے اندر شرک کو داخل کرنے کا۔ ہمارے لیے دین کی کیا تعلیم ہے؟
ہمارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث صاف موجود ہے. یعنی ایک اپنے زمانے کے بااثر لوگوں نے ایک کام کیا جس کو رب نے نقل کر دیا کہ انہوں نے ایسا کیا، اس سے دلیل لینے کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دین ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے. یہ تو پہلی شریعت کی بات ہے، ہماری شریعت کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو واضح روایات موجود ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. تو حدیث سے وضاحت ہو گئی کہ یہود و نصارہ کا یہ طریقہ یہ اچھا طریقہ نہیں تھا. نبی پاک نے مذمت فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو ان کے اس طریقے پہ کہ انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو انہوں نے مسجد بنا لیا. یعنی مسجد بنانا کتنا اچھا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر. گویا کہ یہ ایسا فعل ہے جو قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے. اور قبروں پر مسجد بنانے کا مطلب قبر کے پاس مسجد بنانا ہے، کیونکہ ایسا تو کام ہی ہوتا تھا کہ وہ قبر کے اوپر ہی مسجد بنائیں، بلکہ قبر کے پاس ہی وہ بناتے تھے. تو یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے صرف 5 دن پہلے مرض الموت کے اندر آپ امت کو نصیحت کر کے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ ایسا کرتے تھے اور میں تم کو منع کرتا ہوں، تم نے نہیں کرنا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء اور صالحین کے ساتھ ایسا کرتے تھے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. بھئی ہمیں تو اللہ کے نبی کی وصیت اور نصیحت یہ کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. اگر ہم سچے محب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آتی ہے کہ یہ جو قبروں کے پاس مسجد بنانے والے لوگ ہیں، بزرگوں کی تصویریں لٹکانے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک شرار الخلق یوم القیامہ، قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے وہاں سب سے گھٹیا ترین لوگ یہی ہوں گے جو انبیاء کی قبروں کے پاس مسجدیں بناتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں لٹکا کر کے وہ شرک کو رواج دیتے ہیں. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب ان کی تعداد کا ذکر. وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ثلاثۃ یعنی ہم ثلاثۃ، ہم مبتدا محذوف، وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کچھ کہیں گے کہ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ 5 تھے اور چھوٹا ان کا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ، رجمن وہ پتھر پھینکتے ہیں، بالغیبی بن دیکھے. یہاں پتھر پھینکنا نہیں، بات کرنا مراد ہے. رجمم بالغیب اصل معنی رجم کا معنی پتھر پھینکنا، یہاں بات کرنا. یعنی رجمم بالغیب وہ بات کرتے ہیں بن دیکھے، کوئی دلیل، کسی دلیل کے بغیر، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اٹکل پچو لگانا، تخمین اور اندازہ لگانا. تو وہ ایک اندازے سے یہ بات کہتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ سبعۃ، وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی واضح الفاظ میں تو خبر نہیں دی کہ اتنے ہی تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 قول نقل کر دیے. ہاں البتہ علماء نے اللہ تعالیٰ کے جو بیان کا انداز ہے اس سے یہ سمجھا ہے کہ یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. وہ انداز یہ ہے کہ 3 اور 5 ان کے بعد تو اللہ نے فرمایا ہے رجمم بالغیب، لیکن 7 کے بعد اللہ نے نہیں فرمایا رجمم بالغیب. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ثلاثۃ رابعہم کلبہم. انداز کا فرق یہاں پر بھی ہے کہ وہاں پر رابعہم سے پہلے واو نہیں ہے، اسی طرح خمسۃ سادسہم سے پہلے بھی واو نہیں ہے، جبکہ سبعۃ وثامنہم کلبہم یہاں پر واو ہے. بہرحال اشارے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما یعلمہم الا قلیل، تھوڑے لوگ ان کو جانتے ہیں، میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں۔ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قل ربی اعلم بعدتہم، فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے بعدتہم، ان کی گنتی کو، ان کی تعداد کو۔ عدت سے مراد یہاں پر مدت نہیں، عدت سے مراد گنتی، تعداد۔ ما یعلمہم، نہیں ان کو جانتے، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ۔ یہ قلیل جو ہے یعلمو کا فاعل ہے، نہیں ان کو جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ تو یہ 7 تھے۔ اچھا، بعض نے تو ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ بعض نے نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان ناموں کو لکھ کے تعویذ بنا کے استعمال کرنے سے فلاں فلاں بیماری میں شفا ملتی ہے، یہاں تک جناب والا۔ او بھائی، جن کے نام ہی ثابت نہیں ہیں ان سے آپ امراض کی شفا کے لیے تعویذ بنا رہے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی ثابت نہیں ہے ان کے، بلکہ ناموں میں اختلاف ہے۔ جی، فلا تمہاری، لہٰذا آپ نہ بحث کریں فیہم، ان کے متعلق، الا مراءً ظاہرا، مگر جھگڑا کرنا، بحث کرنا، ظاہراً سرسری، یعنی تعداد کے بارے میں۔ اچھا، یہ واقعہ مشہور تھا یہود و نصارہ میں، خاص طور پہ اہل کتاب میں یہ واقعہ مشہور تھا۔ تو وہ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے ان کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں یا ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں، رب نے جو بتا دیا بس بیان کر دیں، زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اور یہ گویا کہ ہمارے لیے ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ ہم یعنی کسی مسئلہ میں اگر اختلاف پیش آئے، بس ضروری بات، دلیل کی بنیاد پہ جو بات ہے آپ بیان کر دیں، واضح کر دیں۔ باقی اگر کوئی ایسی خام خواہ الٹے سیدھے اعتراض کرے تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اس کو کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی تو کسی اور طریقے سے سمجھ آئی ہے تو آپ مزید غور و فکر کر لیں، تو بات کو پھر ختم کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ بھی اسے الجھنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ طریقہ کار، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میران، یہ فعال کے وزن پہ، یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا، جھگڑا کرنا، اصل معنی ہے جھگڑا کرنا، یعنی بحث مباحثہ کرنا۔ ولا تستفتی فیہم، اور نہ آپ پوچھیں، سوال کریں، فیہم ان کے متعلق، منہم ان اہل کتاب سے، ان لوگوں میں سے، احدن کسی سے اس حوالے سے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے معلومات جتنی دے دی ہیں یہی کافی ہیں، ان لوگوں سے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی دی ہوئی معلومات ہی کافی ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز نہ آپ کہیں کسی چیز کے لیے کہ میں ہوں کرنے والا ذالک یہ کام، غدن کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ زمانہ مستقبل میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ساتھ انشاءاللہ کہہ لیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، آپ کے علم میں نہیں کہ آپ کی وسعت میں، طاقت میں یہ کام ہے یا کہ نہیں ہے۔ بس اوقات ایک کام آپ اس کو بڑا آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں کل آؤں گا، لیکن کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، نہیں جا سکے، تو اس لیے ساتھ انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ جب مستقبل میں کرنے کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے آپ فیصلہ کریں تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیں۔ اس میں مفسرین نے ایک روایت بھی ذکر کی ہے جس کی سند میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے یا یہودیوں کے مشورے سے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں، تو نبی پاک نے فرمایا کل بتاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، تو 15 دن تک وہی لیٹ ہو گئی۔ کافروں نے اعتراض
کرنا شروع کر دیا، تب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی نازل ہوئی، اور آئندہ کے لیے آپ کو تلقین کر دی گئی کہ آپ نے جب بھی کوئی بات کہنی ہے یا جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیں۔ جی تو بہرحال وہ روایت جو ہے محمد بن اسحاق نے ایک مجہول شیخ سے بیان کی ہے، اس وجہ سے علماء نے اس کو کمزور قرار دیا ہے۔ تو کوئی بھی کام کریں تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیں، حتیٰ کہ کسی سے وعدہ کریں ساتھ انشاءاللہ آپ کہہ لیں۔ اچھا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ کو ہم نے یعنی ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ استاد محترم نے کہا کل سبق یاد کر کے وعدہ کرو یاد کر کے جی انشاءاللہ یاد کر کے آئیں گے، ساتھ دل میں یہ کھوٹ ہوتا ہے کہ دیکھی جائے گی ہے، تو اگر کل نہیں یاد کر کے آئے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیا تھا، لہذا وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا۔ بھائی اگر آپ کی نیت کے اندر کھوٹ ہے اور آپ نے سستی کی ہے اور انشاءاللہ کو صرف ڈھال کے طور پہ استعمال کیا پھر گناہ ہوگا۔ اگر آپ کا مصمم ارادہ تھا، پکا ارادہ تھا کسی کام کے کرنے کا اور پھر اللہ کی طرف سے وہ ممکن نہ ہوا تو پھر آپ معذور ہیں، لیکن اگر پہلی نیت کے اندر کھوٹ ہے تو پھر اللہ کو تو دل کا پتہ ہے نا کہ آپ دل کے اندر کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار انہوں نے سوچا کہ میں 99 بیویاں، مختلف روایتیں ہیں یا 100 بیویاں، کہ رات کو سب کے پاس جاؤں گا تو بچہ پیدا ہوگا، 100 مجاہد پیدا ہو جائیں گے۔ انہوں نے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، تو صرف ایک بیوی کے ہاں اولاد کی ولادت ہوئی، اور وہ بھی بچہ جو ہے وہ کمزور بچہ، ناقص بچہ، مفلوج بچہ پیدا ہوا۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو بہرحال کوئی بھی کام کریں ساتھ انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ یہ تو ایک عبارت جملے کے حساب سے یہ بات کہی گئی ہے نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور میرا خیال ہے کہ شاید جامع ترمذی کے اندر ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور آپ یاد کریں اپنے رب کو، اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر فوراً انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں تو بعد میں کہہ لیں، اگر فوراً انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں تو بعد میں کہہ لیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوبے کی روایت میں تو آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سال بعد بھی یاد آیا نا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، سال بعد ہی کہہ لیں۔ لیکن بہرحال اگر تو فوراً یاد آ گیا، تھوڑی دیر بعد یاد آ گیا ہے، آپ کا ارادہ کرنے کا پکا ہے لیکن بھول گئے ہیں، تو اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ بعد میں بھی انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ انشاءاللہ اگر متصل ہوگی تو معتبر ہوگی، اگر متصل نہیں ہوگی تو پھر کتنے دیر بعد اگر کہے گا تو معتبر ہوگی۔ اس حوالے سے فقہا کے جو ہے نا نقطہ نظر موجود ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے مراد اللہ کی تسبیح، تحمید اور استغفار۔ اگر نہیں انشاءاللہ کہہ سکے، چلیں اب وہ تو موقع ختم ہو گیا، اب اللہ توبہ استغفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اور فرما دیجئے امید ہے کہ رہنمائی کرے گا ربی میرا۔ یہدینی، اصل میں یہدینی تھا یا کے ساتھ، یا متکلم کی ضمیر محذوف، اور نون جو ہے یہ نون کون سا ہے؟ نون وقایہ۔ تو بہت ساری جگہوں پہ یا متکلم کو اختصاراً جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے۔ میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا لأقربا، سب سے قریب رستے کی، من ھذا، اس سے، راشدن، بھلائی میں۔ مطلب یہ ہے اگر وہ اس روایت کو صحیح مانے، مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میری نبوت کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا ہے، تو ان سوالات میں اگرچہ نبوت کی کوئی اتنی دلیل نہیں ہے، ضروری تو نہیں کہ اگر اس سوال کا جواب میں دے لوں تو پھر تو میں سچا نبی ہوں، اور اگر ان سوالوں کے جواب نہ دے سکوں تو پھر میں سچا نبی نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی دلیلیں
جو میری نبوت پر دلالت کرتی ہیں وہ مجھے عطا کی ہوئی ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی مجھے امید ہے رب سے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑی قطعی دلیلیں اور بڑے بڑے معجزات مجھے اللہ تعالیٰ میری نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پہ مجھے عطا کرے گا۔ اور یہ جو باتیں ہیں جو تمہارے یہ سوال ہے، یہ نبی ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو کوئی تاریخ دان بھی بتا سکتا ہے، یہ تو کوئی تاریخ کی کتابیں پڑھنے والا بھی بتا سکتا ہے، یہ اس کا مطلب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جی یعنی ویسے مطلق طور پہ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ، مثلا میں انشاءاللہ بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے گا اور مجھ سے وہ کام کروائے گا جو زیادہ بہتر ہے۔ جی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ ٹھہرے رہے فی کہفہم اپنی غار میں 300 سنین 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور وہ بڑھ گئے 9 سال۔ تو غار کے اندر کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ 300 اور مزید 9 سال، 309 سال۔ اس کے بارے میں یہ جو جملہ ہے اس کے بارے میں 2 احتمال ہیں جی، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی طرف سے خبر دی ہے لوگوں کو کہ لوگ تو اختلاف کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ ٹھہرے، ہم بتاتے ہیں کہ وہ 309 سال ٹھہرے ہیں، ایک۔ اور اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اللہ نے خبر نہیں دی، لوگ جو کہتے تھے اللہ نے وہ نقل کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 309 سال ٹھہرے ہیں، 309 سال ٹھہرے ہیں۔ یہ لوگوں کی بات ہے، یہ لوگوں کی بات ہے کہ وہ اتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ جی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی بات ہے کہ وہ 300 یا 309 سال ٹھہرے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی، انہوں نے پھر اسرائیلی روایات اور دیگر چیزوں کو، تاریخ وغیرہ کو پڑھ کے یہ کہا کہ وہ 300 سال نہیں ٹھہرے۔ جس طرح کہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ لوگوں کی قول کی حکایت ہے، اور یہ لوگ 300 سال نہیں ٹھہرے بلکہ 250 سال تقریباً ٹھہرے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد یہ کوئی 100-150 سال بعد جو ہے نا یہ لوگ یعنی پیدا ہوئے اور ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد 4تھی ہجری کے اندر، 4تھی صدی کے اندر، 4تھی صدی کے اندر عیسوی، 4تھی صدی عیسوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 عیسوی میں، یعنی آپ کی ولادت سے کوئی تقریباً 150 سال پہلے یہ لوگ آئے اور ظاہر ہوئے 200 سال بعد تقریباً یہ ظاہر ہوئے۔ تو یہ ان کی تحقیق ہے، لیکن بہت سارے مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے، یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے، اللہ نے فرمایا وہ 309 سال ٹھہرے ہیں۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ بجائے اس کے یہ کہا جاتا کہ وہ غار میں ٹھہرے ہیں 309 کہ وہ 309 سال ٹھہرے ہیں، یعنی اکٹھا ذکر کر دیا، وَزَادُوا 9، کلام کو مزید طویل کیوں کیا گیا؟ اگر مختصر کلام سے کام چل سکتا تھا تو کلام کو طویل کیوں کیا گیا؟ حالانکہ اصل مقصود تو مختصر بات کو مختصر کرنا ہوتا ہے، مختصر بات زیادہ مطلب پسندیدہ ہے، بجائے اس کے ایک ہی بات کو اتنا لمبا کرتے چلے جاؤ۔ تو اس کے پھر کئی جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس طرح کلام کے اندر اختصار میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اسی طرح کلام کو طویل کرنے میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اختصار میں حکمت ہے، کلام کو طویل کرنے میں بھی کوئی حکمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ ماں تل کا بیمینک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو اتنا تھا کہ ہے عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ آگے جو ہے نا حضرت موسیٰ پھر تفصیل میں چلے گئے، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، تو یہ کلام کو انہوں نے بات کو لمبا کیوں کیا؟ دراصل وہ اللہ سے ہم کلام ہونے کی چاشنی اور لذت پانا چاہتے تھے، اس لیے بات کو وہ لمبا کرتے چلے گئے۔ تو یعنی کلام کو مختصر کرنے میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے اور کلام کو طویل کرنے میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں
شمسی اعتبار سے یہ 300 سال بنتے تھے اور قمری اعتبار سے یہ 309 سال بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز سے یہ کلام ذکر کی کہ 300 والا قول بھی ٹھیک ہے اور 309 والا قول بھی ٹھیک ہے۔ یہودی سورج کے حساب سے کیلنڈر استعمال کرتے تھے اور مکے والے چاند کے حساب سے کیلنڈر ان کے ہاں زیادہ چلتا تھا، تو دونوں کے حساب سے بات ٹھیک ہے جی۔ یعنی شمسی کیلنڈر کا اعتبار کریں تو وہ 300 سال۔ یہ رمضان پیچھے کو آ رہا ہے جی، رمضان ہر سال 10 دن تقریباً پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کو آنے کی جلدی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں رمضان، یہ جو عید ہے، یہ جو حج ہے، رمضان ہے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ چاند کے ساتھ ہے، یہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہے، اور جو یہ جنوری فروری یہ جو مہینے ہیں یہ سورج کے اعتبار سے ہیں۔ تو جو سورج کے حساب سے سال ہے وہ تقریباً 365 دنوں کا ہوتا ہے، اور چاند کے حساب سے 355 دنوں کا سال ہوتا ہے، 10 دن کم ہوتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو 100 سال میں تقریباً 3 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ 100 سال کے اندر تقریباً 300 سال کا فرق آ جاتا ہے، تو 300 سالوں میں 9 سال کا فرق آ گیا، 300 سالوں میں 9 سال کا فرق آ گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس پر بھی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں۔ بہرحال یہ ایک جواب ہو سکتا ہے جی کہ 300 سال یہ شمسی اعتبار سے اور 309 سال یہ قمری اعتبار سے جی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اچھا، یہ عربی جملے اور ترکیب کے اعتبار سے سنینہ کو ہم تمیز نہیں بنائیں گے میاتن کی، سنینہ کو تمیز نہیں بنائیں گے، کیونکہ میاتن اور الفن یہ جو اعداد ہیں ان کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے۔ میات سنتن، میات الفن، لہٰذا یہ سنین اس کی تمیز نہیں ہے۔ ترکیب میں یا تو اس کو بدل بنائیں گے یا عطف بیان بنائیں گے یا سنینہ سے پہلے آنی فعل معزوم آنیں گے۔ جب اللہ نے فرمایا 300 ٹھہرے تو سوال پیدا ہوا کیا 300؟ یعنی آنی سنین، یعنی میری مراد یہ کہ 300 سال جی۔ وزدادو 9، یہاں پر بھی 9 کا جو مضاف الیہ ہے تمیز وہ محذوف ہے، اصل میں تھا وزدادو 9 سنین، وزدادو 9 سنین، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنوین عوض کی ہے، اصل میں تھا وزدادو 9 سنین۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، فرما دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے بما، اس مدت کو، ماں سے مراد مدت، لابثو جو مدت وہ ٹھہرے رہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا وہ 309 سال غار کے اندر ٹھہرے، یہ اللہ نے لوگوں کی کہی ہوئی بات نقل کی، اللہ نے خود خبر نہیں دی، وہ اس سے دلیل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ نے بتایا ہے تو پھر اللہ نے بتا بھی دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ صرف اللہ کو پتہ ہے کتنا عرصہ ٹھہرے۔ بھئی جب بتا دیا تو پھر یہ کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ بما لبثوا کتنی مدت وہ ٹھہرے؟ تو یہ ان کی دلیل ہے جی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے خبر دی ہے، وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر جاگنے کے بعد مزید کتنا عرصہ ٹھہرے اور پھر فوت ہوئے، یہ مدت مراد ہے۔ جاگنے کے بعد وہ دوبارہ پھر لیٹے اور فوت ہو گئے، یہ جاگنا پھر کتنی مدت کے لیے تھا، اس کا جو ہے علم صرف اللہ کو ہے۔ کتنا عرصہ بعد میں وہ اٹھنے کے بعد دوبارہ پھر وہ دنیا کے اندر زندہ رہے اور پھر دنیا سے چلے گئے، یہ مدت کتنی ہے؟ اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے، بما اس مدت کو، لابثوا جو وہ ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ لہو یہ خبر مقدم، اللہ ہی کے لیے، یہ ہی کا معنی پیدا ہو گیا، اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ اس تخصیص سے، اس حصر سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ابصر بھی، اللہ خوب دیکھنے والا ہے، واسمع، اور خوب اللہ سننے والا ہے۔ یہ ابصر اور اسمع یہ فعل تعجب، افعال تعجب میں سے،
تعجب کے لیے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، ما افعلہ افعل بہ، پڑھا ہے نا نحو کی کتابوں میں، تو یہ افعل بہ کے وزن پر ابصر بہ، اور اسمع کے بعد بھی بہ ہے، ابصر بہ و اسمع بہ، لیکن کرینے کی وجہ سے کہ ابصر کے بعد بہ ذکر کر دیا گیا، یہاں پر اس لیے بہ کو محذوف کر دیا گیا کہ کرینہ موجود ہے اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر بھی بہ تھا۔ ما لہم من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے من دونی اللہ کے علاوہ من ولی کوئی مددگار، لوگوں کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ ہی اکیلا مددگار ہے۔ ولا یشرک، اور نہیں اللہ شریک ٹھہراتا، فی حکم ہی اپنے فیصلوں میں، اپنے حکم میں، احدن کسی کو بھی، احدن کی جو تنوین ہے نا تقلیل کے لیے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے معاملات میں، توجہ سے سنیں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے فیصلوں میں اللہ کے ساتھ کوئی نہ ذاتی طور پہ شریک ہے نہ عطائی طور پہ شریک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے غیب کی، اس سے مراد ذاتی علم غیب ہے، ذاتی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی عطا سے کوئی عالم الغیب ہو سکتا ہے، اللہ کی عطا سے کوئی عالم الغیب ہو سکتا ہے۔ بھائی شریک تو شریک ہے، کوئی بندہ، میں مثلا کروڑ پتی ہوں، کوئی بندہ میرے دینے سے کروڑ پتی بنے یا اپنی محنت سے کروڑ پتی بنے، میرے برابر تو ہو گیا نا۔ تو گویا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے خود تو یہ اب اللہ کے برابر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو دے کر اپنے برابر کر لیا نبیوں کو یا ولیوں کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی بڑا یا چھوٹا اللہ کے برابر نہیں ہے۔ شان ولیوں کی، نبیوں کی شان بہت اونچی ہے، جتنا مرضی مقام ہم مان لیں نبیوں اور ولیوں کا، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے جی۔ اللہ کے برابر کسی کی شان، کسی کا مقام نہیں ہے۔ ادب، احترام، تعظیم سب کی ہے، لیکن ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کا احترام، ولی کا احترام کرتے کرتے اللہ کے برابر ٹھہرا دے۔ جو اللہ کا مقام ہے ہم نے اللہ کو دینا ہے، جو نبی کا مقام ہے نبی کو دینا ہے، جو ولی کا مقام ہے ہم نے ولی کو دینا ہے۔ بھائی جس طرح ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، ماں کی اپنا ایک عزت احترام ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، بہن کے اپنے حقوق ہیں، بیٹی کے اپنے حقوق ہیں، ہر ایک کے ہم نے حقوق ادا کرنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق ہیں اور نبیوں اور ولیوں کے اور رشتہ داروں کے اور بڑوں اور چھوٹوں کے اپنے حقوق ہیں، تو ہر ایک کا جو ہم پر حق ہے ہم نے وہ حق ادا کرنا ہے۔ ہم نے یہود و نصارہ کی طرح افراط و تفریط نہیں کرنی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اللہ نے فرمایا اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، اور یہی حکم ہم کو بھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسی ابن مریم کو بڑھایا اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، مجھے ایسے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ، بس میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو لہٰذا یہاں اس آیت میں ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس ٹکڑے کے اندر شرک عطائی کا رد ہو رہا ہے، اس ٹکڑے کے اندر شرک عطائی کا رد ہو رہا ہے کہ اللہ خود تو کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کے دینے سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ وہ بھی عالم الغیب ہو گئے ہیں۔ جس طرح اللہ عالم ما کان و ما یکون ہے، اسی طرح اللہ کے دینے سے بھی کچھ ہیں جو وہ بھی عالم ما کان اور و ما یکون ہو گئے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ نے نہیں کیا برابر اپنے۔ لا یشرکو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے شریک نہیں کیا، اپنے برابر نہیں کیا، اللہ نے نہیں کیا۔ تجھ کو کس نے بتایا ہے کہ یہ برابر ہو گئے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو اپنے برابر نہیں کیا۔ تو یہ دعویٰ کس دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے برابر کر لیا؟ جو جس طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یہ بھی عالم الغیب ہو گئے۔ تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے جی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ تلاوت کیجئے ما اس کی اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے
کیا چیز؟ من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب سے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کریں، آپ اس کو پڑھیں۔ کیل وکال، لوگوں کی باتیں، کہیں سنی باتیں، ان کی طرف زیادہ دھیان نہ دیں، رب کے قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کے اندر جو واقعات جو اسباق اور پیغامات دیے گئے ہیں وہ آپ جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس قرآن کی دعوت و تبلیغ کی طرف دھیان دیں۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے تبدیلی اللہ کے کلمات کے لیے، نہیں ہے کوئی بدلنے والا اللہ کے کلمات کو۔ اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے، اسی طرح اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کی کلام کتاب بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی ایک مقام پہ فرمایا کہ نہیں ہے میرے لیے اختیار کے ان ابدلہ، کہ میں اس کو تبدیل کر لوں۔ نبی کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر لے۔ مشرکین کی طرف سے یہ مطالبات ہوتے تھے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، کوئی ڈیل کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک علاقے کے اندر رہنا ہے، چلیں کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ تبدیلی کر لیں۔ بدل ہو، یا تو اس کتاب کو ہی تبدیل کر لیں یا پھر اس میں سے کوئی تبدیلیاں کر لیں، کم سے کم وہ آیات جو ہمارے بتوں کے خلاف ہیں وہ تھوڑا جو ہے نا سائڈ پہ کر دیں۔ تو اس پر جو ہے نا یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ کسی کے مطالبے پر آپ کتاب کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے، کسی کو اللہ نے اختیار یہ نہیں دیا۔ اس کے لیے مزید سورہ یونس آیت نمبر 15 کی تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے تبدیلی اللہ کے کلمات کے لیے، ولن تجد، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ، من دونہ، اللہ کے علاوہ، ملتحدن، پناہ کی جگہ، ملتحدہ، چھپنے کی جگہ۔ یہ جو لفظ ہے نا لحد، وہ اسی سے نکلا ہے۔ لحد اس قبر کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں بغلی قبر کہتے ہیں، یعنی ایک گڑھا ہوتا ہے، ایک وہ قبر ہوتی ہے جو تھوڑا نیچے جا کے یعنی سائڈ پہ، یعنی وہ چھپ جاتا ہے نا اس میں، تو اسی سے ملتحدہ اسم ظرف، چھپنے کی جگہ، چھپنے کی۔ اللہ کے علاوہ کہیں چھپنے کی جگہ، پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس ٹکڑے میں شرک فی التصرف کا رد ہو رہا ہے، اللہ ہی کے پاس پناہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں کی بیعت ہو گئے اب جو ہے نا بس ہم اس کی پناہ میں آ گئے، اب کوئی فرشتوں کی بھی مجال نہیں کہ ہم سے سوال و جواب بھی کر سکے۔ فرشتوں کو بس ہم یہی جواب دیں گے کہ میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا، بس اس کا دھوبی ہونا ہی کافی ہے، یا ان کا مرید ہونا ہی کافی ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کے علاوہ، ولن، ہرگز نہیں، تاجید آپ پائیں گے، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، ملتحدہ، چھپنے کی جگہ، جائے پناہ۔ اگرچہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس سے امت بھی مراد ہے، حتیٰ کہ کافر بھی مراد ہیں، یعنی کافر بھی اس میں شامل ہیں، اور گویا کہ کافروں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ جو تم مطالبات کرتے ہو کہ قرآن تبدیل کر لو، تبدیل کر کے میں جاؤں گا کہاں، کہاں چھپوں گا؟ اللہ تعالیٰ جو پکڑ فرمائیں گے میری اس پر کہ میں اللہ کی شریعت کو تبدیل کر رہا ہوں تو کہاں بھاگ کے جاؤں گا؟ کون سی جگہ ہے کون سا ایسا شخص ہے، ذات ہے جس سے میں پناہ حاصل کروں گا؟ اللہ کے علاوہ ہرگز کوئی نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ روکے رکھیں نفس کا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، مع الذین یدعون ربہم، ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی، پہلے پہر، والعشی، اور آخری پہر، یا غدات صبح، عشی شام، صبح و شام جو رب کو پکارتے ہیں اسی کے چودھریوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ آپ صرف جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، اے نبی ان فقراء کے ساتھ اپنے دل کو لگائیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھیں۔ ان لوگوں کی طرف، یہ جو وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، مکے کے
ان کی طرف آپ التفات اور دھیان نہ فرمائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سنتے ہیں لیکن ان غریب غربوں کو ہم سے ہٹاؤ، تاکہ یعنی یہ ان کے برابر بیٹھنا ہماری توہین ہے، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگ تو ہم سردار لوگ ہیں۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی شاید خیال پیدا ہوا ہو کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہ بدبخت لوگ ہدایت پہ آ جائیں، دین کا ہی فائدہ ہے نا، شریعت کا ہی فائدہ ہے اور ان کا بھی فائدہ ہے کہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو ایک اچھی سوچ آپ کے ذہن میں یعنی پیدا ہوئی، تو اس وقت سورہ انعام کی آیت نمبر 52 نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت اس سے ملتی جلتی ہے کہ پھر اس وقت یہ آیت جو ہے نازل ہوئی کہ آپ ان کی طرف دھیان نہ کریں، اپنے آپ کو ان غرباء کے ساتھ روک کے رکھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کی طرف توجہ فرمائیں جو آپ کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اصحاب کہف کے بعد، ان کے قصے کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم دی ہے کہ آپ اہل ایمان کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ اصل میں یہ کہنا یعنی مطلوب ہے کہ جس طرح عقیدے کے تحفظ کے لیے، عقیدے کی وجہ سے اصحاب کہف ان نوجوانوں نے دنیا پرستوں کو، مالداروں سے وہ الگ ہو گئے، اسی طرح اہل توحید، اے نبی آپ بھی، اور اس طرح موحدین اہل توحید بھی وہ باقی وقت کے چودھریوں اور وڈیروں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو غریب مومنوں کے ساتھ جوڑے رکھیں، موحدین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اگرچہ وہ فقراء اور مساکین ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ آگے بڑھیں، عینا کا آپ کی آنکھیں، عنہم ان سے، یعنی ان مومنوں سے آگے بڑھ کر آپ کی نظریں کافروں پہ نہیں پڑنی چاہیے، کافروں کی طرف آپ کی توجہ نہیں جانی چاہیے، ان پر توجہ کرنے کی بجائے آپ کافروں پہ توجہ نہ کریں، یہ مطلب ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، عینا کا یہ لا تعدو کا فاعل ہے جی، تو نہ بڑھیں آپ کی نظریں عنہم ان سے، یعنی ان مومنوں سے بڑھ کے کافروں پہ آپ کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ترید زینت الحیات دنیا، کہ تو چاہتا ہو دنیا کی زندگی کی زندگی، اس لیے آپ نے ان مومنوں کو اپنے سے جدا نہیں کرنا کہ آپ دنیا چاہتے ہو۔ ہاں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، آپ کسی سے ناراض ہو کے اپنی مجلس سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، کسی سے ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس نیت سے کہ ترید زینت الحیات دنیا، اس مقصد سے آپ کسی مومن کو اپنے سے جدا نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ نہ بات مانیں من اس کی اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے غافل کر دیا، واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ 3 باتیں، 3 صفات ایسی ذکر کی اللہ نے کہ جس بندے کے اندر یہ 3 صفات ہیں آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیں۔ پہلی بات، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں شرک کی وجہ سے جن کے دلوں پر مور لگ گئی ہے، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے، اور وہ اپنے ایمان کے، اپنے کفر کے اندر اس قدر ڈٹے ہوئے ہیں کہ واپسی کے راستے ان کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ آپ ان کی بات، ان کا کوئی مطالبہ کہ آپ ایسا کر لیں، ہم ایسا کر لیں گے، کوئی بات نہ مانیں ان کی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ہرگز نہ بات مانیں ان کی جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ بدعات کے اندر، شرک کے اندر اور رسومات کے اندر جو مبتلا ہو گیا اور تکبر کے اندر آ گیا، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ فرط
افراط لفظ سنا ہے جی، اسی سے ہے، مادہ ایک ہی ہے۔ افراط کہتے ہیں حد سے بڑھنا۔ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، افراط و تفریط۔ افراط کا معنی ہے حد سے بڑھنا، تفریط کا معنی ہے حد تک بھی نہ پہنچنا۔ تو یہ اسلام افراط و تفریط سے ہٹ کر ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ دین کے اندر افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے جی، دین کے اندر افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ تو یہ فوراً اسی سے حد سے بڑا ہوا، یعنی اللہ کی جو شرعی حد ہے، جو ان حدود کو پھلانگ چکا ہے، آپ ان کی بات نہ مانیں۔ وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ الحق من ربکم، اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے برحق ہے، یعنی الحق من ربکم یہ سارا یہ خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، یہ خبر ہے اور مبتدا محذوف۔ اور دوسری ترکیب الحق مبتدا اور من ربکم یہ خبر، الحق مبتدا اور من ربکم یہ کیا ہے؟ خبر۔ حق تمہارے رب کی طرف سے، حق وہی ہے جو رب نے بھیجا ہے، حق وہی ہے جو رب نے کہا ہے، دیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے تو وہ کفر اختیار کرے۔ بعض بدبخت وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات سختی کیوں کرتے ہیں، اللہ نے تو اختیار دیا ہے، جو چاہے ایمان کلمہ پڑھے، جو چاہے دین پہ چلے اور جو چاہے دین پہ نہ چلے۔ اللہ نے تو اختیار دے دیا ہے، جو عورت چاہے پردہ کرے اور جو عورت چاہے پردہ نہ کرے، جو داڑھی رکھنا چاہے رکھے اور جو نہیں رکھنا چاہتا ہے نہ رکھے، جو نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھے اور جو نہیں چاہتا نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے۔ تو مولوی حضرات سختی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تو اختیار دے رہا ہے۔ او بھائی یہ اختیار نہیں ہے، یہ بطور وعید کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو چاہے تو، یعنی یہاں ایک فرقہ ہے جبریہ، ان کا بھی رد ہے، وہ کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ یہ رد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اختیار ہم نے دے دیا ہے، جو چاہے تو وہ ایمان لے اور جو چاہے کفر کرے۔ حق آ گیا ہے، الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی شکل میں، شریعت کی شکل میں حق آ گیا ہے۔ اب لوگوں کی مرضی، اس حق کو قبول کریں اور ایمان لے آئیں یا اس حق کو رد کر کے کفر اختیار کر لیں، اب لوگوں کی مرضی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کھلی چھٹی نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جس طرح استاد کہے کہ ٹھیک ہے تیری مرضی، تو آ یا نہ آ، تو طالب علم کیا سمجھے، لو جی استاد جی نے اختیار دے دیا، اب جو ہے نا کلاس میں آئے یا نہ آئے۔ یہ تو استاد کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے کہ استاد نے ایسی بات کہی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کافروں کے لیے بطور وعید کے کہا گیا ہے کہ فمن شاء فلیکفر، ورنہ یہ اختیار ہرگز نہیں ہے۔ اگر کھلی چھٹی ہے تو پھر سزا کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ بھائی سارے انسان جس طرح تمہارا دل کرتا ہے اپنا عقیدہ، اپنا جو ہے نا وہ منہج اختیار کرو، جو چاہے کفر اختیار کرے، جو یہودی چاہے عیسائی بن جائے، مسلمان بن جائے، سب کو اختیار ہے۔ اگر اختیار ہے تو بھائی اس پر سزا کیوں؟ اس پر سزا کیوں؟ یہ اختیار نہیں ہے جی۔ یعنی استاد یعنی پہلے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ جو ہے نا سبق مرضی ہے، یاد کر کے آئیں یا نہ کر کے آئیں۔ کل یاد کر کے نہیں آیا اور استاد نے ڈنڈا نکال لیا تو طالب علم سوال نہیں کرے گا کہ استاد محترم آپ نے خود ہی تو اختیار دیا تھا کہ مرضی ہے، چاہے تو آپ یاد کر کے آئیں اور چاہے نہ یاد کر کے آئیں، اختیار دینے کے باوجود یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اعتراض کر سکتا ہے نا طالب علم۔ تو اسی طرح وہاں کوئی کافر بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ اختیار تو نے دے دیا تھا، اب تو جو ہے نا سزا کیوں دے رہا ہے؟ آگے ہی اللہ نے فرما دیا، اگلا جملہ ہی پڑھ لو، انا اعتدنا للظالمین نارا۔ اللہ نے وہ جو ظلم، شرک سے بڑا، کفر سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے، شرک بھی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ انہی ظالموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے آگ تیار کی ہے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، آگ۔ ان الظالمین میں خاص طور پہ کافر اور مشرک شامل ہیں جی۔ تھک تو نہیں گئے؟ رکوع مکمل کر لیں، ہے اجازت کیا جی؟ احاط بہم سرادقها، گھیر رکھا ہوگا ان کو، سرادقها اس کی کناتوں نے۔ سرادق سے مراد جہنم
کے پردے، چار دیواری، جہنم کی چار دیواری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی، مسند احمد وغیرہ کے اندر ایک روایت ہے کہ اس سورادق سے مراد آگ کی دیواریں ہیں جو اتنی موٹی موٹی ہیں کہ یعنی اگر اس دیوار پہ کوئی 40 سال چلے تو وہ 40 سال کی مسافت جتنی موٹی دیواریں ہیں جہنم کی۔ تو اتنی موٹی دیواروں سے کوئی نکل سکتا ہے؟ کوئی نقب لگانا شروع کر دے، یہاں تو جیلوں سے بھاگ جاتے ہیں نا، کوئی توڑ کے یا کسی طرح سے، اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں اس جہنم کی، تو وہاں سے کوئی نکل سکتا ہے، خارج ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح کسی خیمے کے جو پردے ہوتے ہیں، خیمہ لگایا جاتا ہے نا شادی بیاہ کے موقع پہ، تقریبات کے موقع پہ، تو کناتیں سائڈوں پہ لگائی جاتی ہیں، تو مراد ایسی چیز جو کسی چیز کو گھیر لے جی، تو ان کو جہنم کی آگ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوگا، یا اس جہنم کی دیواروں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا۔ اچھا، یہ جو ترمذی کی روایت پیش کی ہے نا، یہ روایت اس کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دی ہے، روایت نمبر یاد نہیں ہے جی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ فریاد کریں گے، یا سمجھنے کے لیے آپ معنی کر لیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، ان کو پانی دیا جائے گا، لیکن کیسا پانی؟ کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ محل کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ تیل جب گرم کریں نا، فل گرم کریں، تو وہ جو تے کے اندر ٹڑ ٹڑ کر رہا ہوتا ہے نا تیل، تلچھٹ، وہ مراد، اس کو بھی محل کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی پگھلے ہوئے تانبے کو بھی محل کہتے ہیں۔ اسی طرح خون اور پیپ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی، اس کو بھی محل کہتے ہیں جی۔ عام طور پہ اس کا معنی پگھلا ایسا پانی ان کو دیا جائے گا، اور وہ جب پانی پینے لگیں گے، یشوی الوجوہ، یہ پانی ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ پانی قریب کریں گے تو ان کے چہرے بھون جائیں گے، جس طرح آپ آگ پہ کوئی چیز بھونتے ہیں نا، اسی طرح اس گرم پانی سے ان کا جسم، چہرہ بھون جائے گا۔ شوا یشوی کا معنی بھوننا، بھونی ہوئی چیز کو مشویون کہتے ہیں۔ چنانچہ بھونا ہوا مرغا آپ نے لینا ہو نا ہوٹل سے، آپ کہتے ہیں دجاج مشوی مطلوب، کہ دجاج یعنی بھونا ہوا مرغا چاہیے جی۔ تو یہ اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، جب آپ پئیں گے، جب جہنمی عفواً پئیں گے، تو ان کی انتڑیاں کھولتے ہوئے پانی سے وہ باہر آ جائیں گی، اور ان کی جو جلد ہے، یہ پانی جب چہرے کے قریب کریں گے تو پگھل کے نیچے گر جائے گی، اس قدر کھولتا ہوا پانی۔ یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ بیس الشراب، یہ پانی برا مشروب ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور وہ جہنم بری آرام گاہ ہے۔ وہ جہنم جس میں وہ داخل کیے جائیں گے، وہ بھی آرام کی بری جگہ ہے، اور وہ پانی جو پینے کے لیے دیے جائیں گے، یہ پانی، یہ مشروب بھی بہت برا مشروب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے ان لوگوں کا اجر جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان کے نیچے سے مراد ان کے محلات میں، کیونکہ وہ تو بالا خانوں میں ہوں گے، تو ان کے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ ایک اچھا منظر ہے جی۔ وہ یہ کالونیاں جو بنانے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ لکھتے ہیں جی، بڑا بہترین ویو ہے جی، سامنے نہر ہے، یہ پارک ہے، یہ روڈ ہے۔ تو یہ یعنی آپ ذرا تصور لے کے آئیں، بہترین قسم کا موتیوں کا محل ہے، اور باغات ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، اور بالکل پاس ہی صاف ستھری ندی آپ کے محل کے پاس سے گزری ہے۔ کتنا یعنی اچھا ماحول ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اس قدر ان کو VIP بہترین قسم کا ماحول، اور وہاں پہ ان کو جو ہے نا رہنے کے لیے رہائش دی جائے گی، کہ وہاں سے نہریں بہتی ہوں گی صاف ستھرے پانی کی۔ تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں وہ پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے۔ سونا تو منع ہے مردوں کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بھائی منع دنیا میں ہے،
منع مردوں کے لیے دنیا میں ہے. یہاں پہ منگنی پہ بھی آپ نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی. سسرال والے اگر پہنائیں شادی پہ منگنی پہ وہ نہیں پہنی. کسی بھی حالت میں یہ سونا جو ہے وہ جائز پہنا نہیں ہے. وہ خاص صورتیں جو ہے نا وہ الگ ہے. تو لیکن وہاں پہ اصل میں یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے، دنیا کے اندر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے نا وہ سونے کے زیورات پہنا کرتے تھے، بڑے بڑے کنگن پہنا کرتے تھے. تو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہاں پر یہ جنتی بادشاہوں کی طرح رہیں گے. جنتی وہاں پر بادشاہوں کی طرح رہیں گے، زیورات ہوں گے، سر کے اوپر تاج ہوں گے، ریشمی لباس ہوں گے. تو بادشاہ کے پاس بھی وہ یعنی سہولیات نہیں ہوتی جو ایک عام جنتی کے پاس ہوں گی. یحلون فیہا، وہ وہاں پہنائے جائیں گے، من اساور اسورا، تو ان کی جمع کنگن، من ذہب سونے کے، ویلبسون ثیابا، اور وہ پہنیں گے ایسے کپڑے، خضرن جو سبز ہوں گے، من سندس باریک ریشم کے، و استبرق اور موٹے ریشم کے. ریشم مختلف قسم کا ہوتا ہے، ہر قسم کے ریشم کے وہ سبز لباس پہنیں گے. جنت کے اندر ریشمی لباس. دنیا میں مردوں کے لیے ریشم کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں پر ریشمی لباس پہنیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک تختوں پر. ارائک اریکتن کی جمع ہے. جو دلہن کے لیے مسہری سجائی جاتی ہے، جو بیڈ سجایا جاتا ہے، اس کو بھی اریکتن کہا جاتا ہے. یعنی سجے ہوئے ان کے لیے تخت ہوں گے بیٹھنے کے لیے، جس طرح کہ بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے، اسی طرح بادشاہوں کی طرح وہ تختوں پر ہوں گے اور ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے. جی متکئین، بعض نے اس کا معنی متربعین بھی کیا، چوکڑی مار کے اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے. جی وہاں پہ اس طرح چوکڑی مار کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر مجلس ان کی لگی ہوئی ہوگی اور ایک دوسرے سے گپ شپ وہ جنت کے اندر لگا رہے ہوں گے. جی نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، ایک بدلہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بئس الشراب وساءت مرتفقہ، اور ایک بدلہ یہ ہے نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، یہ بہت اچھا بدلہ ہے. ثواب سے مراد بدلہ، یہ بدلہ جنت کی شکل میں اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں بہت اچھا بدلہ ہے نیکی کا، ایمان کا. وحسنت مرتفقہ، اور یہ جنت بہت اچھی جگہ ہے، مرتفقاً آرام گاہ کے اعتبار سے. تو یہ جنت